عمر 34 سال کا ایک انجینئر تھا، اچھی جاب، پیاری بیوی اور 2 پیاری بیٹیاں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کی لائف پرفیکٹ ہے۔ وہ نمازی تھا، ہیلپ کرتا تھا دوسروں کی، اور لوگ اسے اچھا انسان سمجھتے تھے۔ لیکن اندر سے عمر بالکل خالی تھا۔ روز صبح اٹھنا مشکل لگتا، دل پہ بھاری پن تھا، آفس کے کام، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مشکل بن گئی تھیں۔ گھر آ کے وہ بیٹیوں سے کھیلنے کے بجائے چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ جاتا۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، صرف خاموشی ہوتی تھی۔ لیکن پھر بھی عمر نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اس کے دماغ میں تھا کہ میں تو مرد ہوں، مجھے اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اگر میں مسلمان ہوں تو ایسے فیل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن آفس سے آنے کے بعد عمر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ وہ روتا رہا، پوری طاقت سے، جیسے اندر سے سب کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اس کی بیوی عائشہ نے دیکھا، گاڑی باہر کھڑی تھی، لیکن وہ اندر نہیں آیا۔ وہ باہر آئی اور دیکھا عمر تو رو رہا ہے گاڑی میں۔ اس نے کہا، عمر پلیز مجھ سے بات کرو۔ عمر بولا، مجھے سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ عائشہ نے اسے سجیسٹ کیا کہ وہ امام سے بات کرے جو اسلامک سائیکالوجی سمجھتا تھا، یعنی اسلام کے پرسپیکٹیو سے ایموشنز اور مینٹل ہیلتھ کو سمجھتا تھا۔ پہلے تو عمر ہیزیٹیٹ ہوا، لیکن پھر چلا گیا۔ امام نے کہا، عمر بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غم محسوس کیا تھا۔ ایک سال تھا جس کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال۔ اس سال ان کی وائف خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ان کے انکل ابو طالب وفات پا گئے۔ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غم محسوس کیا۔ پھر امام نے قرآن کی ایک آیت عمر کو سنائی، تو شاید تم غم میں اپنی جان ہی دے دو گے اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے، جو کہ سورہ کہف کی ایک آیت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا سیڈ ہو گئے تھے کہ اللہ نے خود ان کو تسلی دی۔ پھر عمر نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا، تو کیا میں کمزور ہوں کہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں؟ امام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں عمر بھائی، آپ کمزور نہیں، انسان ہیں۔ اسلام میں مرد کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی ٹوٹے ہی نہ۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے درد کا سامنا کرتا ہے اور اللہ کی مدد سے اسٹرانگ بنتا ہے۔ مسجد کے امام نے عمر کو ایک مسلم تھراپسٹ کے پاس بھیجا جو ماڈرن تھراپی کے ساتھ اسلامک گائیڈنس بھی دیتے تھے۔ وہاں عمر نے سیکھا کہ اس کی فیلنگ صرف ایموشنل پرابلم نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ اپنے اندر دبایا ہوا تھا، جیسے اس کے گھر کی ذمہ داریاں، اپنے ایموشنز کو اگنور کرنا، حالات بہتر رکھنے کے لیے غصے کو کنٹرول کرنا، اور اپنے والد کا انتقال، ان کے ڈیتھ کا غم جو کبھی اس نے پروسیس ہی نہیں کیا تھا۔ تھراپسٹ نے اسے بتایا کہ قرآن میں اللہ نے ایموشنز کا ذکر کیا ہے، جیسے حزن یعنی سیڈنس، خوف یعنی فیئر، اور غم یعنی گریف، لیکن اللہ نے کبھی ان ایموشنز کو برائی نہیں کہا۔ یہ تو سارے عام ہیومن ایموشنز ہیں۔ یہ ساری نصیحتیں اور باتیں سننے کے بعد عمر کے کندھوں سے جیسے کسی نے بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہو۔ اب وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ وہ روز ایک آیت یاد کرتا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے مارننگ واک شروع کی، مسجد جانا واپس شروع کیا۔ اب وہ ایکٹنگ نہیں کرتا تھا کہ سب ٹھیک ہے، وہ اللہ سے سچ میں مدد مانگتا تھا۔ اس نے کام میں اپنی باؤنڈریز لگائیں، کام کو اتنا ہی رکھا جتنا ہونا چاہیے، اور بیوی سے کھل کر بات کرنا شروع کی، اپنی فیلنگز شیئر کرنا شروع کی، اپنی فیلنگز کو عزت دینا شروع کی۔ ایک سال بعد عمر اسی مسجد کے نوجوانوں کا مینٹر بن گیا۔ ایک دن ایک 18 سال کا لڑکا آیا اور بولا، عمر بھائی، آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں؟ آپ سیڈ نہیں فیل کرتے کیا؟ عمر نے ہلکا سا مسکرایا اور کہا، پہلے میں اپنے ایموشنز کو دباتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ رونا، غم محسوس کرنا نارمل ہے۔ انہوں نے بھی تو اپنے بیٹے کی ڈیتھ پہ رویا، غم محسوس کرا، اور پھر اس غم سے باہر بھی آ گئے۔ پھر عمر بولا، مردانگی ایموشنز کو چھپانا نہیں ہے،
اصلی طاقت وہ ہے کہ بندہ اپنے غم کا سامنا کرے اور اللہ سے رو کے اسی سے مدد مانگے اور مدد لے۔ ایموشنز کو چھپانا سنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درد اور غم کو اوپنلی شو کیا۔ ہمیں صرف ہماری ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے، انہیں دبانا نہیں ہے۔ مینٹل ہیلتھ ایشوز گناہ نہیں ہوتے، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے آپ کو اللہ کے اور قریب کرنے کا۔ قرآن ہمیں ہماری برائیاں اور کمیاں دکھاتا ہے، انہیں بہتر کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے نہیں۔ تھیراپی اور دعا دونوں ضروری ہے۔ صرف اللہ پہ بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود سے کوئی ایفرٹس کرنا چھوڑ دیں۔ اکیلے نہ رہیں، اکیلے خود کو نہ سمجھیں۔ مسجد، دوستوں اور سب سے زیادہ فیملی کا سپورٹ لینا بہت ضروری ہے۔